Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. السلام علیکم. ماشاء اللہ الحمدللہ بارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا. مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا. مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا. خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا. زمانہ آ گیا کہ لطف باری عام اب ہوگا. خوشا قسمت کے پھر سے موسم صوم و قیام آیا. اسی میں ایک رات آئی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اسی مہینے میں خدا کا کلام آیا. یہ برکتوں والا مہینہ اللہ پاک نے پیچھے بھی ہم کو ہماری زندگی میں کئی بار نصیب کیا، ایک اور بار نصیب کیا اللہ پاک نے. آئندہ سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہو نہ ہو. سوچیں کہ پچھلے سال کتنے ساتھی تھے اور چلے گئے یہاں سے. ابھی گزشتہ کل لیسٹر میں ہمارے دارالعلوم کے ایک فارغ ریحان کی اہلیہ تبسم 3 سال کا چھوٹا بچہ ہے، اس کو چھوڑ کر بیچاری پہلے روزے کو اللہ کو پیاری ہو گئی. بیمار تھی، کچھ مدت مختصر سی بیماری رہی اور اس کے بعد ایک دم سے اللہ کو پیاری ہو گئی. تو کچھ پتہ نہیں ہے کب جانا ہے. اللہ نے یہ مبارک مہینہ نصیب کیا ہے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مہینے کو صحیح گزاریں گے. روزے صحیح رکھیں گے، تراویح صحیح پڑھیں گے، اللہ کی کچھ عبادت کریں گے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اور روزہ رکھنے کی جو حکمت ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ ہم کو حاصل ہو. روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایک لفظ میں اس کو بیان کر دیا، لعلکم تتقون. روزہ اس لیے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، متقی بن جاؤ. تقوی اللہ پاک جگہ جگہ یہ تقوی کا لفظ یوز کرتے ہیں. ھدی للمتقین. سورہ بقرہ شروع ہوئی تو وہیں پر اللہ نے کہا قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کی. اور جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اللہ کہتے ہیں تم کوئی میں حکم نہیں دے رہا ہوں، تم سے پہلوں کو بھی میں نے یہی حکم دیا تھا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تم کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ اتقوا اللہ. تو یہ تقوی جگہ جگہ قرآن بولتا ہے اس لفظ کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهُ. پھر تقوی کا فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تقوی ہوگا تو ہر مشکل میں رستہ نکل آئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی ہوگا تو آپ کے کام میں آسانی ہوگی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تقوی ہوگا تو گناہ بھی معاف ہوں گے اور اجر بھی بہت زیادہ ملے گا. گویا ایک ہے متقی کی نماز اور دوسری ہے غیر متقی کی نماز. تو متقی کی نماز کا اجر زیادہ ہے غیر متقی سے. ایک ہے متقی کا روزہ اور دوسرا ہے غیر متقی کا روزہ. تو متقی کے روزے کا ثواب زیادہ ہے غیر متقی کے روزے سے. ہر عمل میں، صدقے میں، خیرات میں، حج میں، عبادات میں، معاملات میں، تلاوت میں، ذکر فکر میں جو تقوی والا ہوگا تو وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں زیادہ ہوگا. تو اللہ پاک نے کہا کہ تم سے نماز ہم پڑھواتے ہیں، روزے رکھواتے ہیں، یہ عبادات کراتے ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو. لعلکم تتقون. تم متقی بن جاؤ. یہ تقوی کیا ہے، کیسے حاصل ہوگا تقوی، آدمی کیسے متقی بنے گا، کیسے پرہیزگار بنے گا.
اردو میں تو اس کا بہترین ترجمہ ہے پرہیزگار، انگلش میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں فیئر آف اللہ، لیکن فیئر آف اللہ یہ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے، اس کا پورا ترجمہ ہے کانسٹنٹ اویئرنس آف اللہ، ہر وقت اللہ کا دھیان، استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی آنکھوں کے سامنے میں ہوں، اللہ کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ رہے اور ہمارا کوئی قول، کوئی عمل، کوئی حرکت اللہ کے حکم کے خلاف نہ جائے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام، ان کو استحضار ہوتا تھا، ہر وقت دھیان رہتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے انبیاء معصوم، انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو یہاں ایک کیمرہ لگا ہوا ہو یا کسی دکان میں، شاپ میں کیمرہ لگا ہو تو آدمی جو کام کرنے والا ورکر ہے وہ صحیح کام کرے گا، اس کو پتا ہے کہ اس میں ریکارڈنگ ہو رہا ہے، میں نے چوری کی تو مالک کو پتہ چل جائے گا تو چیک مل جائے گا، تو اس لیے وہ ٹھیک سے ڈھنگ سے کام کرے گا۔ مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے کام کرنے والوں کو سب کو دیکھ رہا ہے اوپر آفس میں سے، ونڈو میں سے، تو وہ سب برابر کام کریں گے۔ تو بس جب یہ ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا ریکارڈنگ ہو رہا ہے، تو آدمی پھر اپنی زندگی صحیح گزارے گا۔ یہ دھیان پیدا ہو جائے، یہ استحضار پیدا ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اس کی بڑی لمبی تشریح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور مقولہ کہیں پڑھا کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا 4 چیزیں پیدا کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ الخوف من الجلیل، اللہ بڑے جلال اور عظمت والے ہیں، ان سے ڈرتے رہنا۔ والعمل بالتنزیل، قرآن شریف پر عمل کرنا۔ والقناعت بالقلیل، جو رزق اللہ کی طرف سے مل جائے تھوڑا بہت اس پہ قناعت اور کفایت کرنا، ہائے ہائے نہ کرنا۔ اور والاستعداد لیوم الرحیل، اور سفر کا دن یعنی موت کا دن جو آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرنا، بزی رہنا، مشغول رہنا، اس کے لیے کوئی عمل کرتے رہنا، پریکٹیکلی عمل کرنا۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں انسان میں پیدا ہو جائیں تو کہیں گے یہ انسان متقی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہو اس کو، جو رزق ملے اس کو کافی سمجھے، اور قرآن شریف پر پورا عمل کرے، اور قیامت کے دن کے لیے اور اللہ کے یہاں جانے کے لیے تیاری اور پریپریشن کے اندر بزی رہے، تو یہ انسان پرہیزگار متقی کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو کہتے ہیں تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ والی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کا کچھ خوف تمہارے اندر آ جائے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ دیکھو ہم نے ابھی الحمدللہ 2 روزے رکھے، تیسرا روزہ ہے، تیسرا ہی ہے نا مولانا صاحب؟ تو اب 2 روزے میں آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے تقویٰ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اگر چارج ہو رہی ہے تو الحمدللہ روزے کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر تقویٰ کی بیٹری چارج نہیں ہو رہی ہے تو روزے کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا روزے کے معاملے میں روزے دار 3 قسم کے ہیں، 3 کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بیوی سے دور رہتے ہیں، لیکن ان کی لائف میں کوئی چینج نہیں، جیسی لائف پہلے تھی ویسی اب بھی ہے۔ جیسے پہلے نمازیں کھا جاتے تھے اب بھی نمازیں کھا رہے ہیں، فجر مس کر دی، یہ مس کر دی، ظہر مس کر دی، عصر پڑھی نہ پڑھی، مغرب پڑھی نہ پڑھی، اور اس چلو نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی، تو باقی زندگی آنکھوں کے گناہ پہلے ہوتے تھے اب بھی ہو رہے ہیں، زبان کے گناہ جیسے پہلے غیبتیں کرتے تھے اب بھی غیبت کر رہے ہیں، اور اسی طرح کان کے گناہ پہلے سانگ سنتے تھے ابھی بھی سن رہے ہیں، رمضان کے مہینے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، اور حرام کمائی پہلے بھی اپنی جو کمائی جیسے آ رہی تھی حلال حرام کو تمیز ومیز نہیں، سب لے رہے تھے، مشکوک مشتبہ مال، تو اب بھی وہی طریقہ چل رہا ہے۔ تو ان کی لائف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ نہیں سوچا کہ 1 منٹ یار بریک لگاؤ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، ذرا کنٹرول کرتے ہیں اپنے اوپر، یہ انہوں نے کوئی اس کا لحاظ نہیں کیا۔ رمضان کا اہتمام، ادب، رمضان کی وجہ سے کوئی لائف میں چینج، کوئی تبدیلی ان کے نہیں آئی، جس طریقے پہ تھے اسی طریقے پہ چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا ان کی لائف میں، صرف اتنا کہ صبح سے شام تک بھوکے رہے اور بس روزہ رکھ لیا۔ تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سوال نہیں کریں گے کہ روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، بس ذمہ داری پوری ہوگی، فرض ان کا اتر گیا، لیکن روزے کا جو فائدہ ہے وہ مرتب نہیں ہوا۔
रोजे का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रखना नहीं है, रोजे का मकसद हमारे अंदर वो तकवा पैदा करना है। अगर वो तकवा नहीं आ रहा है तो रोजे का फायदा मुरतब नहीं हो रहा है, सिर्फ जिम्मेदारी उतर गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। जैसे एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए आए, अब वुजू सही है नहीं है, नमाज में ध्यान है नहीं है, रुकू सीधा कर लिया चला गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई, लेकिन उस नमाज का फायदा मुरतब नहीं हुआ, उसका इफेक्ट नहीं आया। तो ये पहली किस्म के रोजेदार। दूसरी किस्म के रोजेदार वो हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो बेचारे 11 महीने तो उनसे गड़बड़ सरबड़ गुनाह इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन रमजान का महीना आ जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, नमाजें प्रॉपर लाइन पे आ जाती हैं, और घर में टीवी बंद और मूवी देखना बंद और अपनी आंखों पे कंट्रोल, और बाहर भी नंगी लड़कियां उसको घूरते नहीं, नंगे मैगजीन नहीं देखते, मोबाइल पर नंगी चीजें नहीं देखते, जबान में कंट्रोल, किसी की गीबत नहीं करते और बुराई नहीं करते हैं, और अपनी आप की हिफाजत करते हैं, कान पे कंट्रोल, गलत सलत चीजें नहीं सुनते, हाथ पाँव पे कंट्रोल, हलाल हराम में तमीज कि भाई ये चीज हराम है, तौबा नहीं लेना है, ये इंटरेस्ट का पैसा है, ये गैम्बलिंग का पैसा है, और ये सूद का पैसा है, और ये हराम कमाई का है, इसको छेड़ना नहीं है, तौबा फेंको इसको। तो उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीली और चेंज आ जाती है, उसको हमको नजर आता है कि हाँ माशाअल्लाह रमजान में ये आदमी सुधर गया, इसके ऊपर कुछ रमजान का इफेक्ट आया। तो ये दूसरी किस्म के रोजेदार हैं, इनको इंशाअल्लाह जिम्मेदारी भी पूरी हुई और सवाब भी अल्लाह के यहाँ से मिलेगा, अल्लाह खुश भी होंगे, इनकी लाइफ कुछ चेंज भी आ जाएगी। अब अगर रमजान के बाद भी वो बराबर लाइन पे रहें तो अच्छा है, बेहतर है उनके लिए। अगर फिर कुछ गड़बड़ गपला किया, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, दुआ करेंगे अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। तीसरी किस्म के रोजेदार वो हैं जो रमजान में सुबह से शाम तक अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं, जो पहले भी गुनाह नहीं करते थे 12 महीने 11 महीने, और रमजान में भी वो पहले ही दिन से बख्शाए हैं, वो तो हर वक्त तिलावत में होते हैं, कभी जिक्र कर रहे हैं, कभी तिलावत कर रहे हैं, और कभी मशगूल हैं, और अमाल कभी नफलें पढ़ रहे हैं, कभी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कभी इशराक, कभी चाश, कभी अव्वाबीन, और कभी तरावीह, पहली सफ में नमाज हो रही है उनकी माशाअल्लाह। तो उनका तो पूरा दिन जो है वो जिक्र फिक्र में, तस्बीह में, तिलावत में, अल्लाह की याद में, अल्लाह के ध्यान में गुजरता है। ये तीसरी किस्म के रोजेदार हैं, ये सबसे आला दर्जे के हैं, ये खस्सुल खवास हैं, इनका ध्यान हर वक्त अल्लाह की तरफ रहता है, इनको अल्लाह नवाजते हैं, इनके लिए वो बुलंद दर्जात और जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकामात और ऊंचे ऊंचे बाला खाने अल्लाह ने वहां पर रखे हैं, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये रोजा हमसे जो अल्लाह रखवाते हैं उसका ये मकसद हुआ। एक लफ्ज में अल्लाह ने कह दिया लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसलिए रखो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। अगर इस रोजे के जरिए हमारी जिंदगी में कुछ तब्दीली आ रही है, तकवा आ रहा है, परहेजगारी आ रही है, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का इस्तिहज़ार, अल्लाह के अहकाम पर अमल और रमज़ान का अदब, रमज़ान का एहतराम, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रोजे से, रमज़ान से हमको फ़ायदा हो रहा है, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो रही है, अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो रहा है, अल्लाह राज़ी हो रहे हैं। और अगर हम अपने अंदर कोई तब्दीली न लाएं तो फिर हमारा बहुत नुकसान है, और बहुत नुकसान है कि रमज़ान भी आया और हमारी ज़िंदगी भी तब्दील नहीं हुई, हमारी मग़फ़िरत भी नहीं हुई। तो ये बहुत, इस पर तो बहुत वईद आई है। वो मिंबर वाली हदीस आपने पढ़ी ही है कि हुज़ूर मिंबर पर चढ़े तो एक सीढ़ी पर बद्दुआ की, दूसरे पर, तीसरे पर आमीन आमीन आमीन। तो उस सहाबा ने पूछा ये आमीन क्या थी? फरमाया जिब्रील सामने आए थे, बद्दुआ की कि बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसको रमज़ान का महीना मिला फिर भी उसने मग़फ़िरत अल्लाह से हासिल नहीं, कि रमज़ान जैसा महीना आया फिर भी उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया और उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, उसके गुनाह माफ़ नहीं हुए और पिछली ज़िंदगी के गुनाह बख्शे नहीं गए, जहन्नम से उसको छुटकारा नहीं मिला। वो आदमी तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, डूम्ड है, हलाक हो गया है वो आदमी। तो हुजूर ने कहा आमीन, जिब्रील ने कहा आमीन, तो आपको आमीन कहना पड़ा। अल्लाह पाक इस बद्दुआ से हमारी हिफाजत फरमाए और हमको तक़वा नसीब फरमाए और मुत्तकी लोगों को हमारा शुमार फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। Encontra-se entre nós Sheikh Maulana Abdurrahim Sal, que é meu Ustaz de Hadith, que é o Ustaz de Hadith no primeiro Darul Ulum da Europa, Darul Ulum Paris. E alhamdulillah, Maulana está entre nós, apesar de ter o seu programa preenchido e muito preenchido, principalmente no mês de Ramadã. Segunda-feira ele está de viagem para Canadá, tem outros programas. Pedimos muito e alhamdulillah, o esforço Maulana aceitou e veio só para 2 dias.
por isso vamos tentar tirar o máximo proveito de Maulana e inshallah Hazrat Maulana fará amanhã após o Salat al-Asr, um bayan geral para todos os homens também e para todas as senhoras também. Amanhã após o Salat al-Asr às 19h30. E depois do Salat al-Maghrib será servido jantar para todos. Todos os irmãos estão convidados a participar num jantar que será servido amanhã depois do Salat al-Maghrib. Portanto, o bayan e o programa começa às 19h30 para homens e senhoras. Hoje Maulana fará, inshallah, o programa depois do Salat al-Asr no Mesquita Aisha Siddiq em Odivelas. E haverá também, inshallah, programa para os jovens. Isso será, inshallah, brevemente anunciado a hora do programa para os jovens. Passamos do Allah subhanahu wa ta'ala, façam tirar o máximo proveito da vida de Maulana. Maulana, muito resumidamente daquilo que ele disse, explicou e fez-nos ver a importância de nós valorizarmos este grande mês que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, o mês de Ramadã. Ele disse que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe quantos vão estar presentes nos próximos Ramadã, somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Quem termina este Ramadã também só Allah sabe. Quem vai estar no próximo Ramadã só Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Deu um exemplo, um aluno de Maulana, que ontem ou antes de ontem, a sua esposa veio a falecer, deixando uma criança de 3 anos de idade. Uma rapariga jovem, de um momento para o outro Allah subhanahu wa ta'ala chamou. Não há idade quando é que Allah chama a cada um de nós, só Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Por isso tentamos valorizar o mês de Ramadã, e um grande objetivo do mês de Ramadã, porque que Allah deu o jejum? Então ele disse só em uma palavra, Allah subhanahu wa ta'ala disse, o objetivo de Allah nos ter dado essa ordem de jejuar. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah diz que eu tornei o jejum farás para vós como para os povos antepassados. O que eu quero vos dar é o taqwa. Eu pretendo taqwa para vós. E taqwa é algo muito elevado. O Dal lil Muttaqin no Corão é hidayat para aqueles que têm taqwa. E Allah fez grandes promessas no Corão para aquele que tiver taqwa dentro de si. Aquele que temer Allah, tiver taqwa, Allah há de criar uma saída para ele. De todo tipo de dificuldades, problema que ele tiver, Allah há de criar uma saída para ele. E Allah prometeu grande recompensa para quem tiver taqwa dentro de si. Qualquer ação, 2 rakaats que ele fizer, qualquer outra ação, mas se ele tiver taqwa dentro de si, aquilo é como ouro para si. Torna-se o seu ibadat muito elevado perante os olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Se formos ler o Corão, e vários ayats que ele mencionou, que Allah está com Allah ma'al muttaqin, Allah está com as pessoas que têm taqwa dentro de si. Grandes promessas Allah subhanahu wa ta'ala fez para aquele que tiver taqwa. E o que é taqwa? Taqwa é sentir a onipresença de Allah subhanahu wa ta'ala em cada passo da sua vida. Ele exemplificou, por exemplo, numa empresa onde a pessoa sabe que há câmaras por todo lado. Ele está a ser vigiado. Então ele tem cuidado de não quebrar nenhuma ordem do seu patrão. Está atento, sabe que está a ser filmado, está a ser vigiado. Então assim também nós sentimos que Allah nos está a ver em cada passo da nossa vida. Sentimos a omnipresença de Allah subhanahu wa ta'ala. Como Sayyidina Ali radiallahu anhu estava explicando o taqwa, disse que taqwa é ter temor em Allah, medo de Allah. Taqwa é pôr em prática o Corão. E taqwa é contentar com aquilo que a pessoa tem, aquilo que Allah deu, pouco ou muito estar satisfeito com aquilo. E taqwa é ter ou sentir o medo que eu estarei um dia perante Allah subhanahu wa ta'ala para responder de tudo aquilo que eu fiz, pensar sempre no Qiyamah, que é o taqwa. Então este taqwa que a pessoa deve tentar adquirir, e Allah subhanahu wa ta'ala deu o jejum para a pessoa conseguir esse taqwa. E Maulana disse que já, alhamdulillah, estamos no 3º jejum. Então Allah que pretende dar taqwa a nós. Passaram 3 dias de jejum, cada um faça a sua análise, cada um verifica a si próprio. Se esse taqwa que Allah pretende dar já em 3 dias já está a sentir alguma diferença ou não. Se está a sentir alguma diferença, maior aproximação com Allah, agradecer a Allah. O objetivo do jejum é criar dentro disso taqwa, respeito por Allah, medo por Allah. Eu estou a sentir isso, então alhamdulillah. Se não estou a sentir, então algo de mal está a ocorrer no meu jejum, a pessoa tem que ratificar e preocupar em melhorar o seu jejum. Ele disse há 3 graus de jejum. Um é aquele jejum que a pessoa só deixa de comer, beber e ter contato com a sua esposa. Esse jejum
que a pessoa, para além disso, o resto que ele fazia, os pecados que ele continuava, ou ele encontrava-se envolvido antes de Ramadã, continua envolvido nos mesmos pecados. Então, esse tipo de jejum, ele somente vem absorver da sua responsabilidade, do seu fardo. No dia de Qiyamah, não há nenhum sawab, recompensa para ele. Pronto, ele cumpriu o seu jejum, acabou. Não há mais nada a receber daqui. Outro grau de jejum é aquele que, apesar de ele não beber e não ter contato com a sua esposa, ele evita os pecados. Não vê o que não deve ver, não ouve o que não deve ouvir, tem cuidado, cuida com a sua língua, cuida com seus ouvidos, cuida com o seu olhar. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu no Ramadã, ele afasta-se por completo dos pecados, daquilo que seja desagrado a Allah subhanahu wa ta'ala. Este jejum é um jejum que será recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala e ganhará prêmio para esse jejum. E depois existe outro jejum de um nível muito superior, e esse é o melhor dos jejuns, que além de não comer, beber e ter contato com a sua esposa, além de ele não envolver nos pecados, tenta passar todo o Ramadã na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Um não faz pecados, evita os pecados, e outro ele tenta ocupar no ibadah de Allah, no salat tarawih, no zikr de Allah, no salat tahajjud, salat awabin, jast, ishraq, toda leitura do Corão, zikr de Allah, tenta ocupar todo o seu dia no ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala. Este jejum certamente é um jejum muito elevado perante os olhos de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporciona esse tipo de jejum a todos nós e faça-nos passar o jejum da melhor forma.